بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 جگہ پر بسم اللہ مت پڑھنا ورنہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن مقدس اللہ کی عظیم کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے۔ اس کی آیتیں مومنوں کے لیے شفا ہیں۔ اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ نے مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن مقدس دنیا و آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن مقدس رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ اور جب قرآن مقدس جیسی کتاب بغیر بسم اللہ کے نہیں کھلتی تو دوسرے جائز کام کی برکتیں بغیر بسم اللہ کے کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے نسبت سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ اللہ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں میں سے اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا، جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جہنم کے عنیس دراغوں سے جو بچنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف پر ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عدیہ نے بیان کیا، لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے یا جائز ہی نہیں۔ ہر انسان جہاں چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگ کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے سے پڑھتے ہیں، تو کچھ ایسی بھی جگہ ہے جہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ جہاں پر بسم اللہ اگر انسان پڑھے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہوں پر، ایسے مقامات پر جائز ہی نہیں۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کون سے مقامات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کن مقامات پر نہیں۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ بسم اللہ کا معنی اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یعنی ہم کام کو جو شروع کر رہے ہیں وہ اللہ کے نام سے کر رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں برکت عطا فرمائے۔ اور بسم اللہ پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی کام کو کرنے سے پہلے پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں برکت عطا فرماتا ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ حضرت محمد نے سارے مقامات پر ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید عطا فرمائی، اور حضور نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا۔ اب اگر آپ کوئی بھی نیک کام شروع کر رہے ہیں، اس نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور اس پہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ اگر آپ نے کسی نیک کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا تو انشاءاللہ اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کا حامی و مددگار اور ناصر بن جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے اس کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا کہ ہمارا کام تھا کرنا، اور بندہ کیا کرتا ہے جو اس کے بس میں ہوتا ہے۔ بندہ تو اسباب اختیار کرتا ہے، اور بندہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ بندے کے ذمہ صرف اسباب کا اختیار ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے سبب اختیار کریں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی تو اللہ کے سپرد ہے۔ آپ اپنے کام کو کریں، باقی جو اب آپ کا کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، میں پریشان ہوں، ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں۔ تو آپ نے ان کو یہ بتایا کہ اللہ پر بھروسہ کر، اور اللہ پر بھروسہ ہی اصل چیز ہے۔ یہ بولو کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ پاک کافی بہترین کارساز ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، کیا ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے اونٹ واپس آ جائیں گے، اور مقدر میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اپنے اونٹ کو باندھو، پھر اللہ کی ذات پر یقین کرو۔
اللہ کے ذات پر بھروسہ کرو، یعنی ہمارے ذمے کے جو کام ہیں وہ ہمارے اوپر کرنا لازم ہے۔ اسباب کا انکار کرنے والا جاہل ہوتا ہے۔ اسباب کا انسان انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، اب اللہ کھلائے کیونکہ وہ رازق ہے، وہ ہمیں کھلائے گا۔ لیکن آپ اپنی محنت کیجیے، آپ اسباب اختیار کیجیے، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں۔ آپ پہلے جاؤ مزدوری پر، اپنا کام کرتے جاؤ، اپنا کاروبار کرو، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو کہ اے پروردگار عالم، اب ہمارا جو کام تھا ہم نے کر لیا، آگے تیری رضا اور رحمت ہے۔ ہم صرف کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے، آپ نے کمایا بس کما کے لے آئے۔ اس کے علاوہ آپ غور کیجیے کہ دانے کو زمین سے نکالا کس نے، اس کے بعد پھر اس کو گیہوں کی شکل میں، پھر وہ آٹے کی شکل میں بنا، پھر وہ روٹی بنتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے، ہم نے روٹی بنائی، روٹی بنا کے وہ گوشت یا سالن یا سبزی کے ساتھ ہم نے کھایا، اس کے بعد ہم نے جیسے ہی اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا تو اب ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، وہ فرشتہ اب اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ حلق میں ہماری 2 نالیاں ہوتی ہیں، ایک نالی تو سانس کی ہوتی ہے، ایک نالی وہ ہوتی ہے جس سے رزق اندر جاتا ہے، کھانا اندر جاتا ہے۔ تو یہ 2 نالیاں بالکل برابر ہوتی ہیں اور دونوں کا ایک ہی چھید ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ سوچ کر دیکھیے کہ فرشتہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ سے پوچھتا ہے ہمارے ہر لقمے پر کہ مولا اس لقمے کو زندگی کا سبب بناؤں یا موت کا۔ اب اللہ کی اگر مرضی ہوتی تو وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا، اور اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ لقمہ موت کا سبب بن جاتا ہے، یعنی اگر وہ لقمہ بغیر خوراک کی نالی میں نہیں جاتا، اگر وہ سانس کی نالی میں چلے جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں ہم نے اتنے سارے کام کیے، لیکن فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ اس نوالے کو، اس لقمے کو کہاں لے کے جانا ہے۔ تو یہ آپ نے اسباب اختیار کیے، یعنی اس کو اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں، اور اللہ تبارک پر جو چھوڑ دیا تو نیک کام ہم شروع کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی توقید کی گئی۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ حرام کام کرتے ہیں، جیسے کہ جوا کھیل رہا ہے تو اس میں بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے کہ اللہ کے نام سے شروع۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جوا جا کر کھیلو؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ شراب بیچو؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جھوٹو فریب مکر کر جا کر؟ اللہ نے تو کہا ہی نہیں۔ ایک شخص نے بڑی عالیشان منزل بنوائی اور اس پر لکھا ھذا من فضل ربی، اور شیطان نیچے بیٹھا رو رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا دیکھو میں نے اس سے جھوٹ بلوایا، فراڈ کروایا، ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوا دی، اور یہ لکھ رہا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ نے کہا تھا کہ جھوٹ بول کے کمانا، اللہ نے کہا تھا ڈونگ کرنا، یا اللہ نے کہا تھا کہ فراڈ کرنا؟ تو مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، تو اس کے لیے حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہمیں ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہیں، نہانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھیں، باتھ روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور باتھ روم کے نکلنے کے بعد بھی۔ لیکن اگر کوئی انسان کوئی کاروبار کرتا ہے، اب اس نے جھوٹ بولا اور اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو ایسی جگہوں پر جہاں پر حرام کام کوئی بندہ کرتا ہے تو وہاں پر بسم اللہ پڑھنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بنو گے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح یا غلط، اس کے بعد پھر لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ اللہ کی مرضی نہیں، اللہ کی اجازت ہے۔ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، بس اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ کر لو دنیا میں جیسا کرنا۔ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، تو دنیا میں اللہ دیکھ رہا ہے یہ مرضی نہیں ہے اللہ کے آپ گناہ کرو، لیکن اللہ نے بس اس کی اجازت دی ہے کہ آپ کر لو، دیکھو کتنا کرو گے، ایک دن آؤ گے میرے پاس، تو جب آؤ گے تب ہم فیصلہ کریں گے آخرت کے دن۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سا کام ہمیں کب کرنا چاہیے، کب نہیں کرنا چاہیے۔ جو سنت رسول پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔
اللہ پاک ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔